ریلیٹڈ زمانی، یہ اقبال فرماتے ہیں. میرا سوال سمپل سا یہ ہے، وقفے کی طرف ہمیں بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان عالم وجود میں آ گیا ایک رول ماڈل جس کے آپ منتظر ہیں، جس کے آپ دائی ہیں. پاکستان سے یہ بات آگے کیسے جائے گی؟ علاقائی مفادات ہیں، نیشن اسٹیٹ ہے، باؤنڈریز ہیں. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ڈاکٹر صاحب تفصیل سے گفتگو آپ سے کریں گے. خواتین حضرات آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم ARY کراچی اسٹوڈیوز سے، اور پروگرام جا رہا ہے براہ راست. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز مفکر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. آپ براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. فون نمبرز ہمارے ہیں 522-1730 اور 0900-279999. سوال ای میل کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. ای میل ایڈریس ہے ہمارا aniq@ARYdigital.tv. ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل بات کی تھی میں نے آپ سے، تصوراتی خاکہ. آپ نے کئی احادیث یہاں عطا فرمائی، آپ طویل کلام آپ کا تھا. میں نے کچھ سوال رکھے تھے آپ کے سامنے. سمپل سوال میرا یہ تھا کہ عملی شکل کیا ہوگی؟ پاکستان قائم ہو جاتا ہے اس رول ماڈل کے طور پر جو آپ کو مطلوب ہے. سب سے پہلے تو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط مبحث پیدا کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی سیکولر آدمی آپ سے بات کرے. سیکولر آدمی سے میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کروں گا. سیکولر آدمی سے تو بات مجھے کرنی ہوگی دین کی بنیادی تعلیمات کے اوپر. اگر وہ دین کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، جو مانتا ہے اس سے اس حوالے سے بات ہوگی. اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. یقیناً گڑبڑ نہیں. سیکولر آدمی کے لیے آپ کے سوال کا صرف یہ جواب کافی ہے کہ دیکھیے، حضور کے زمانے میں انقلاب کا جو توسیع ہوئی تھی وہ فتوحات کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے. 1300 برس بعد جو بولشوک ریولوشن آیا تھا اس کی توسیع دونوں طریقوں سے ہوئی تھی. جنگوں کے ذریعے سے بھی، ممالک فتح کیے گئے ایسٹ یورپ کے، اور یہاں پر کہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک میں وہ براہ راست بغیر کسی فتوحات کے پہنچا ہے. اب ان کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان میں ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے اور وہ ماڈل کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے، تو پھر اگر وہ ریولوشن پھیل سکتے تھے تو یہ بھی پھیل جائے گا. اچھا، البتہ جب آپ بات کرتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے، کوئی واقعاتی اعتبار سے، اور اس میں آپ گھسیٹ لائے ہیں علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے لہجز میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے اشعار جن کی نفی کرتے ہیں. اور یہ بات بہت سو کی رائے ہے کہ علامہ اقبال نے جب لیکچرز دیے تھے اس کے کئی سال بعد، 8 سال بعد وہ زندہ رہے ہیں، تو ان کی بات کی شاعری اس کی ناسخ ہے، وہ چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں اقبال کا ایک شعر. جی ذرا غور سے سنیے. جی. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں. اس ایک شعر کے اندر اقبال نے حضرت مہدی کا تصور جمع کر دیا. خضر وقت کا نام دیا انہیں، وقت کا رہنما، وقت کا ہادی اور مہدی، اور یہ کہ وہ عرب کے دشت سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اچھا، ظاہر ہونے میں شیعہ نقطہ نظر بھی آ گیا کہ وہ روپوش ہیں اور ظاہر ہوں گے، اور سنی بھی آ گیا. ہمارے ہاں بھی روایت یہ ہے کہ ایک شخص جبکہ عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، اسے اندیشہ ہوگا کہ لوگ اب اسے کہیں گے کہ تم میدان میں آؤ، اور وہ اس سے گریز کرے گا اور پھر لوگ اسے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. اور وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، جس پر آپ نے بات کاٹ دی تھی، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں قائم کریں گی. اقبال اس کی حوالہ دے رہے ہیں، کارواں زیں وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ، یہ پاکستان، یہاں سے کارواں جائے گا جو ان کی حکومت کو وہاں مضبوطی کے ساتھ قائم کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 باتیں، کیونکہ آپ نے گفتگو کا رخ کہیں اور موڑ دیا ہے. جب آپ احادیث دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں مسلمان کی حیثیت سے، اور جو مسلمان آڈینس ہے ہماری وہ ایمان رکھتی ہے ان باتوں پر، احادیث پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. دین میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اتنی قوت سے باہر آتا ہے کہ وہ سیکولر ہو یا غیر مسلم ہو،
اس کو بات ماننی پڑ جاتی ہے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ علامہ اقبال یہ بات آپ کی دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے درست ہے. کوئی دی ہوئی آئندہ کی خبروں کے بارے میں یہ بات درست. ٹھیک ہے, آپ آئندہ کی خبروں کے تعلق سے گفتگو ہم بعد میں کریں گے. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ شاعری اور ان کے لیکچرز, اجماع امت ہے اس بات پر, جس میں آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا نام بار بار کوٹ کیا. میں پہلی مرتبہ کوٹ کر رہا ہوں. جاوید اقبال صاحب نے ایک پروگرام جو ریکارڈ کیا میں نے آپ کے ساتھ ان کا, آپ کو یاد ہوگا, جاوید اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ شاعری کی کوئی اہمیت نہیں, اصل چیز ان کے خطبات ہیں. شاعری تو ایک چیز, ایک ریویل ہو رہی ہے ایک چیز, اور شاعری کے کنسیشنز مل جاتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں جو لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے اصل چیز وہی ہے. لیکن میرا جواب کیا تھا؟ نہیں, میں نے کہا تھا کہ اصل شاعری کا جواب وہی تھا جو آج ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ایک وہ لیکچر چھوٹی سی کتاب ہے, اشعار ہیں. جی, ایک چیز نثر میں بیان ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک نظم میں بیان ہوتی ہے. اقبال نے تو کیسے کیسے کنسیشنز لیے ہیں, اس پہ گفتگو ہم بعد میں بات کریں گے. جس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں کی عقیدت میں انہوں نے شعر پڑھے اور انہیں پیغمبروں سے اونچا مقام دیا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبروں سے اونچا مقام حضرت نظام الدین اولیاء کو دیا علامہ اقبال نے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتفاق نہیں کروں گا. میں نے کہا یہ شاعرانہ رعایت دی جا رہی ہے, کیا آپ رعایت دیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میری رعایت نہیں دوں گا. شاعری میں جو رعایت ملتی ہے وہ اور ہے. جو شعر میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اس کا کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے. یقیناً یہ دو احادیث کے مضامین کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں پرویا ہے. یقیناً. اچھا, ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کال لیں کہ آپ واقعات کو استناد بناتے ہیں اور سند لاتے ہیں واقعات سے. اصل میں جو سند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیر متغیر احکام کے ذریعے سند آنی چاہیے. صرف ایک اختلاف ہے مجھے آپ سے, لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر ہیلو. جی فرمائیے فرمائیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی انیق صاحب. جناب. میں ڈاکٹر خالد برونجی مدینہ منورہ سے. جناب سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مدینہ منورہ کے حوالے سے جو ماڈل اسلامک اسٹیٹ کی جی جی اسلامک اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جناب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سعودی عربیہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایران والی اسٹیٹ بھی قابل قبول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام جو پاکستان میں بیٹھ کے بڑے عالم ہیں, لوگوں پہ ان کا انفلوئنس ہے, وہ کیوں نہیں ایسی ماڈل شخصیات بنتے کہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی اسٹیٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بنے. یہ اپنا جو کردار ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال ذرا سا irrelevant ہے. ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے یقیناً ایک اجتماعی جی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میں صرف یہ کہوں گا اس آپ کی بات کے جواب میں کہ میں اپنی امکانی حد کر رہا ہوں.